عزیزان گرامی، یہ بہت دکھ کی بات ہے مگر سچ ہے، کڑوی ہے مگر سچ یہی ہے۔ ہم اطاعت نہیں کر رہے ہیں، ہم اطاعت نہیں کرتے ہیں، ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ در حقیقت محبت کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، محبت کی ہمیں لذت پتہ ہی نہیں ہے، ایمان کی ہم نے مٹھاس چکھی ہی نہیں ہے، دور دور سے کہیں ہو کر گزر گیا ہے، پہنچا تو ہے، پیغام تھا پہنچ گیا ہے، ابھی ریسیو نہیں کر سکے ہیں، اس کو ہم نے کنسیو ہی نہیں کیا ہے۔ اگر ہم ایک چیز کنسیو نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر شو بھی نہیں ہو سکتی، پھر ہم وہ پیش بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو اطاعت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نعوذ باللہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ محبت کی شرط ہے، لازمی نتیجہ ہے۔ اگر کسی کو محبت کا دعویٰ ہے تو وہ اتنا مطیع و فرمانبردار ہوگا، وہ اتنا اتباع کرنے والا ہوگا، وہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر چلنے والا ہوگا۔ اتباع نہ کریں، سنتیں مٹاتے چلیں، کہیں دور پڑی رہیں، کون چلے گا ان کی سنت پر؟ کون کرے گا اتباع؟ مسلمانوں نے ہی اپنی زندگی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر نکال دیا، اور کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس پر چلیں گے؟ تو پھر ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہا؟ غیر بھی اگر آج بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہترین انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس روئے زمین پر، تو اس کا مطلب ہے کہنا کافی ہے۔ آج بھی اگر کوئی بہت بڑا اسکالر بولتا ہے، ہندو ہے، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کوئی دین مذہب نہیں رکھتا ہے، جب قانون کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ضابطۂ حیات قرآن میں ملتا ہے، جب طلاقوں کے اصول لیتا ہے تو قرآن سے لیتا ہے، وراثت کے اصول لیتا ہے تو قرآن سے لیتا ہے، شہادت کا لفظ لیتا ہے تو قرآن سے لیتا ہے، عصمت کی بات کرتا ہے تو ہمارے دین سے لیتا ہے، کسی شخصیت کی بات کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پہ بات کرتا ہے۔ تو کیا ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے؟ ہم صرف بات کریں، سال کے سال کریں، یا کبھی کبھی محفلیں سجا کے کر لیں، اور عمل میں ہماری سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی دخل نہ ہو، اور ہم کہلائیں ان کے قریبی، چاہیں ان کی شفاعت، دعویٰ کریں ان کی محبت کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اپنائے بغیر، ان کی سیرت کی حمایت کیے بغیر، ان کے شریعت کا دفاع کیے بغیر ہم کبھی بھی مومن نہیں کہلا سکتے، اور اس کے لیے ہمیں مصائب برداشت کرنے پڑیں گے۔ ہمیں کہ تبلیغ و اشاعت، نشر و اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے سہنا پڑے گا، تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، بہت کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے، لیکن جب تک کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، ہم سچے مسلمان نہیں ہوں گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، اے ابن آدم، جو کچھ میرے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، اے ابن آدم، جو کچھ میرے پاس ہے اسے تم اسی صورت میں پا سکتے ہو جب اس عمل کی ادائیگی کرو جسے میں نے تم پر فرض کیا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، ذرا سی طویل ہے لیکن میں ضرور سناؤں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بدلے میں کیسے ملے گی؟
میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے سے ہی جس قدر میرا قرب حاصل کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ حدیث قدسی میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، اس کی مثال کسی اور عمل میں نہیں ملتی۔ میرا قرب جس کو حاصل کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تمام احکامات، وہ فرائض جس کا حکم دیا گیا ہے انہیں ادا کرے، اور اس کے ساتھ نوافل کی کثرت کرے۔ اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں، حتیٰ کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے کہ وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جن سے کہ وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے کہ وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے کہ وہ چلتا ہے، پھر وہ میری طاقت سے بولتا ہے، میری طاقت سے دیکھتا ہے، میری طاقت سے پکڑتا ہے، میری طاقت سے وہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میری پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں، مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہے جسے میں کرتا ہوں جس قدر تردد مجھے اپنے ایک مومن بندے کی روح قبض کرنے میں ہے، اور میں اس کی رحمت کو ناپسند کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کے بادل چھائے، آمنہ بی بی گود میں لے کر صدقے واری جائے، دیوانوں نے جھوم جھوم کر ہیں جھنڈے لہرائے، سرکار مدینہ آئے، سرکار مدینہ